السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اسلام آباد میں ایک ایسا شخص ہمارے پاس آیا جو ملتان میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر اس گھر سے نکلا اور ٹینشن اور پریشانی میں چلتا چلتا اسلام آباد پہنچا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد وہ مختلف علماء کرام سے پوچھتا یہاں تک پہنچا ہے، تو پلیز اس کی مدد کی جائے۔ اس نے کہا کہ کوئی بندہ مجھے یہ لکھ کر دے دے کہ طلاقیں نہیں ہوئی اور ہم دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ رہ سکتے ہیں یا نیا نکاح ہو جائے۔ تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر میں خودکشی کر لوں گا، اس لیے کہ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہرحال جب مفتی صاحب اسے ملے تو مفتی صاحب نے اسے کہا کہ آپ کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان کسی قسم کی یعنی کہ کوئی گنجائش باقی نہیں ہے رابطے کی یا دوبارہ آپس میں ملنے کی۔ اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ غم، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ اضطراب، یہ ڈپریشن آپ سے برداشت نہیں ہوتا جو آپ اپنی بیوی سے جدائی میں سہ رہے ہیں۔ تو قبر کے بعد جو سخت عذاب خودکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جھیلنا پڑے گا، وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وہ اگر آپ جھیل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ خودکشی کر لیں۔ ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ صبر کریں۔ اب آپ سے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ ناظرین محترم، اس نے توبہ کی اور اس نے کہا نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، ہم شادیاں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، مگر انہیں کبھی بھی نہ خود مسائل سیکھتے ہیں نہ انہیں مسائل سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس راستے پر کئی مسائل، کئی پریشانیاں، کئی آزمائشیں آئیں گی اور ان کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نوبت طلاق تک پہنچتی ہے تو ہم نے اسے کس طریقے سے اختیار کرنا ہے۔ میرے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں، سائل مسئلہ لے کر پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسائل میرے پاس اس وقت تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ طلاق کے ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی طلاقیں 3 دے دی ہیں، اب کوئی صورتحال نکالے، اب میں پریشانی میں ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب تو کوئی صورتحال نہیں نکل سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر آئی، یہ حدیث نسائی شریف باب الطلاق میں موجود ہے۔ خبر یہ آئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، انتہائی جلال میں آئے اور جلال میں ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ میں خود ان میں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے یہ کتاب اللہ سے کھیل کھیل رہے ہیں، کتاب اللہ سے مذاق کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں تو سنت کے مطابق ایک ایک طلاق دینے کا ذکر ہے، یعنی پہلے طلاق رجعی دیں، اس کے بعد ایک اور طلاق دیں۔ تو یہ لوگ ایک دفعہ 3 طلاقیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی ہے، جہالت ہے کہ ہم 3 طلاقیں فوراً دے دیتے ہیں۔ بھائی ایک طلاق دینی چاہیے، اگر طلاق پہلے تو دینی نہیں چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی صورت دوسری نہیں نکلتی، آپ کی بیوی باز نہیں آ رہی یا آپ کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہو پا رہا، تو اسے صرف ایک طلاق دیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی کو سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو ایک منٹ میں جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس پورے 20 سے زیادہ دن ہوتے ہیں، یعنی مینسز کے پیریڈ تک، اس سے پہلے آپ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طلاق دینے کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد دوسری طلاق کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نئے نکاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو جائے، طلاق مغلظہ ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس نکاح کا کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس جہالت سے نکلیں۔ اور ابھی ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک کوشش کی ہے قانون پاس کرانے کی کہ جو بندہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے گا تو اس کے اوپر جو ہے 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ اس کو قید بامشقت سہنی پڑے گی۔ یہ فیصلہ اچھا ہے، خوش آئند ہے۔ اور کبھی بھی 3 طلاقیں یک بار دینے کے بارے میں آپ نہ سوچیں، نہ ہی یہ تعلیم اپنے گھر والوں کو دیں، بلکہ آج کے بعد یہ بھی سوچ لیں کہ جس کے گھر میں شادی ہو انہیں ضرور یہ تعلیمات دینی چاہیے کہ اگر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے
تو بیٹا ایک طلاق دیں. ایک طلاق کے بعد آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں. پھر وہ طلاق کا ٹائم گزرے، پیریڈ آف مینسز آ جائے، اس کے بعد آپ دوسری طلاق دیں، یہ خود بخود وہ بائن پڑ جائے گی. اس کے بعد بھی آپ کے پاس نئے نکاح کا حق موجود ہے، وقت موجود ہے. مجھے امید ہے میری آج کی تھوڑی سی جذبات سے بھری ہوئی باتیں آپ کو پسند آئیں گی، اور اپنی زندگی میں آپ اس کو، اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں میں آپ اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.